گناہ ہم کرتے ہیں اور جانور بھی بھوگتا ہے. اللہ کہتا کیوں؟ عذاب آتا ہے تو سب کے لیے آتا ہے. ایک موقع پر مثال دی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح نقل کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح کے اندر نقل کر دی. ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا لوگوں خمس بخمس. اللہ اکبر. خمس بخمس. لوگوں ذرا یاد رکھنا 5 کے بدلے 5. پیارے نبی رحمت للعالمین ہر چیز وعدے کر دیتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے اور ہر چیز کی رغبت دلا دیتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے. صحابہ کرام ہیں خیر القرون وہی کا نزول جبرائیل امین کی آدم نبی آدم آمد نبی سلم کا وجود کیا پوچھنا ہے. خمس بخمس. لوگوں 5 کے بدلے 5. 5 کے بدلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما خمس بخمس. 5 کے بدلے 5 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ہماری امت کے لوگ 5 گناہ کرنے لگیں گے تو ہر گناہ کے بدلے 5 عذاب کریں گے. خمس بخمس 5 کے بدلے 5 یعنی 5 گناہ ہوں گے کریں گے لوگ اور ہر گناہ کے بدلے عذاب نہ دیں. پتہ چل گیا 5 برائیاں کریں گے. پتہ چل گیا سارے منکرات سارے پریشانیاں جو لائی ہوتی کس سے؟ گناہ کی وجہ پر برائیوں کی وجہ پر. جب صحابہ نے پوچھا 5 کیا ہے تو آپ نمبر 1 خمس بخمس. اللہ اکبر. وما حكموا بغير ما انزل الله. اللہ جب وما حكموا بغير ما انزل الله جب اپنے نکاح کے طلاق کے جھگڑے کے نکاح سارے مسائل میں جب لوگ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے اپنے فیصلے کسی اور قانون اور طریقے سے کرنے لگیں گے. یعنی کیا مطلب؟ کتاب و سنت کا دامن چھوڑ دیں. وما حكموا بغير ما انزل الله. جب کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے اپنے فیصلے کسی اور طریقے پر کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین پہلا عذاب کیا نازل کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان کے اوپر فرد اور محتاج کا یا جہاں انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں کتاب و سنت کا فیصلہ چھوڑا فوراً اللہ کا عذاب کیا آئے گا؟ کتاب و سنت سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے عمل کے لیے نازل کیا گیا. جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ملک کا سب سے بدماش اور ظالم انسان جو بے رحم ہوگا اللہ ایسے انسان کو حکومت دے کے تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. کیا خیال ہے؟ جہاں کتاب و سنت کا دامن چھوڑا اور کتاب و سنت کا حکم کتاب و سنت کا فیصلہ پسند نہ پڑا تو اللہ اس کے اوپر کیا عذاب نازل کریں گے؟ سب سے بدترین ظالم بے رحم انسان جو ہوگا اس کو پاور دے کر کے تمہارے اوپر مسلط کرے گا. جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے. نمبر 2 وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ. جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے, بے شرمی, صرف زنا نہیں, بے حیائی, بے پردگی, بے شرمی, حیا ختم ہو جائے. جہاں حیا ختم ہوگی, میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے, ایک زمانہ وہ رہا ہوگا
اور وہی گلی ہوگی، وہی قوم ہے، انہی کی نسل ہے۔ آج آپ کو کنارے سے خود اپنی عزت بچا کر کے جانا پڑتا، پلٹ کر کے کسی کو ڈانٹنے کی جرات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ نے ڈانٹ دیا، اس کے ماں باپ چاہے آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو ڈانٹنے والے؟ ذرا پرانا کا ہمارا انسان دیکھ چکو گے، جب بھی انسان بے حیائی بے شرمی عام کھلے ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کا عذاب ان کے اوپر نازل کرے گا۔ بڑی اموات ہوگی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے دوبارہ کام ہو جائے، ظلم زیادتی کے بنا جہاں دیکھیں اموات بے انتہا ہوتی رہے گی، موت کا عذاب۔ کرونا کیا تھا بتائیں؟ کرونا کیا تھا؟ کرونا ختم ہونے کے تقریباً 8 مہینے کے بعد میں باپ آ گیا، شہر کی بڑی مسجد میں خطبہ دیا۔ بہت دن سے لگا تھا۔ خطبہ دینے کے بعد کھانے کے لیے ایک صاحب وکیل ہیں، بیرسٹر بڑے، ان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے میرے بھائی، تو بس جیسے یہ بچے ہیں ان سے پیچھے تھا، پورا گھر اوپر سے نیچے تک بچوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی بستر پر کود رہا ہے، کوئی ادھر کود رہا ہے، یعنی بات پڑھا کوئی اسکول میں انٹرول ہوا، چھٹی اتنی بڑی بات۔ تو میں نے سوچا کہ چھٹی کے دن ہے، اپنی بہنوں کو، اپنے بہنوئی کو، اپنے پھوپھیوں کو، اپنے خاناؤں کو جگہ سب کے لیے بلا لیتے ہو گے، یا ہم آئے ہیں تو آؤ بڑا سا ملاقات ہو جائے گی، لیکن یعنی کوئی سکون نہیں، کچھ سکون۔ تو کھانے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا وکیل صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ اتنے رشتے داروں سے کتنی بڑی سلے رحمی کرتے ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن آپ کیا چھٹی ہوئی، اتنے رشتے داروں کو کھانے کو بلا دیا۔ تو میں رشتے دار ایسے جو گئے نکالی، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو گئے، آنکھوں سے آنسو گئے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ سلے رحمی رشتے ناطے کی دعوت نہیں کی۔ میں نے پھر کیا ہوا؟ کہا 17 آدمی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کرونا میں دفنایا ہے۔ ایک بہنوئی کے دفنا کیا کہ پھر پورا تھا کہ دوسرا تیار۔ کہتے ہیں کہیں بھتیجوں کا معاملہ ہے، کہیں بھائیوں کا معاملہ ہے، کہیں یہ سب۔ کہا 17 آدمی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہے، اور وہ بچے کہاں جائیں؟ تو میں نے اللہ نے کو دیا ہے، تم سب کے بچوں کو میں نے اپنی کفالت میں دے دیا، اس لیے ہمارا گھر آپ کو مدرسہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں گے، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ۔ اللہ ان کے اوپر موت کا عذاب ہو سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ بے حیائی سے بچائے، اور اس قدر بے حیائی ہو گئی ہے، دن بدن بے حیائیاں آتی جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں بے حیائی، سود، ظلم عام ہو، گانا باجا عام ہوگا تو اللہ اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے کہ ایسی قوم پر عذاب ہم ضرور نازل کریں گے۔ لیکن عذاب پوری دنیا پر نہیں آئے گا، ایک خطے میں آئے گا تاکہ دوسرے خطے کے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہے۔ تو بے حیائی سے بچائیے۔ کیا ہے مسجد کے اندر بھی اللہ شرم آتی ہے، لوگ دیکھ کر کے حج میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جمعے کے دن آ گئے نوجوان، اس کو جب بھی کھولیں گے تو شاید کہ کوئی دین کے بعد سب سے پہلے آنکھیں کوئی نہ کوئی بے حیائی فحشکاری ہی دیکھتے۔ کیا کیا جائے انسان؟ پھر جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام امانت ہے۔ نمبر 3 وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب بھی اللہ اس کے رسول نے جو عہد کیا ہے، وعدہ لیا ہے، کیا وعدہ ہے بیٹے؟ سب سے بڑا وعدہ ہے لا الہ
ان اللہ محمد، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے آئیڈیا نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہی کرنا، اور جس سے منع کر دیا اس سے چھوڑ دیا۔ یہ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ بابا والے تو نہیں ہیں کہ ہاں بیعت کریں، ہم لوگ تو بیعت سے کس سے کر چکے ہیں؟ اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد۔ اب ذرا آپ بتائیں آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں شرک، بدعات، نہ توحید خالص رہی اور نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خالص رہی۔ جب اس طرح سے مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر، انسان جمعے کے دن جو ہماری عید ہے، عید کے دن جو سالانہ ہماری عیدیں ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں رہے گی جتنا عید میلاد کی اور محرم میں تعزیہ کی ہو چکی ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایت نہیں۔ جہاں کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے جو الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، آگے جائے أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ بعد کی آیت، جب بھی اللہ سے عہد توڑا تو اور زمین، جب عہد توڑے گی برائیاں کریں گے تو زمین میں فساد بھی آئے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، جہاں انہوں نے عہد توڑا اب رحمت کا دروازہ پر لعنت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد توڑا۔ سمجھے؟ جانتے ہیں ہمارے مشائخ جب کوئی کلمہ پڑھتا اور نبی علیہ السلام سے بیعت کرتا تو کیا ہوتا؟ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، رسول پر ایمان رکھو گے، اور وعدہ کرو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، روزہ کبھی ترک نہیں کرو گے، زکات کوئی خلطمت نہیں کرو گے۔ اللہ کے اسی پر بیعت دیتے تھے نا، چاہو سورۃ ممتحنہ اور قرآن کے اندر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتِوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی سے کہتے کر رہا ہے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، زکات نہیں ترک کریں گے، روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا عہد توڑا، کیا خیال ہے؟ اللہ کا ہو سکتا ہے جماعت اہل حدیث میں نہ ہو، ورنہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے میرے خیال سے 5% ہی مسلمان آج نمازی رہتے ہیں۔ کیا ہے 5%؟ اور حساب لگائے رمضان کی پہلی تراویح کو چھوڑے ان اور اوروں کے ہاں کر دیتے ہیں۔ پہلی تراویح کو ماشاءاللہ جتنے اصلی نمازی ان کو جگہ نہیں ملے گی، سب لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھیے نا، لیکن 2-3 دن کے بعد سے گائے تو پہلے عشرے میں بہت غائب ہو گئے، آخر میں تو ایسے غائب ہو گئے کہ وہی نئے ہو گئے، ورنہ وہ ایسے نماز۔ اب ایک ہی دن مسلمان نظر آئے 27ویں شب کو، پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں مسلمان کے سال بھر انسان اللہ تعالیٰ سے عہد توڑے، سال بھر عہد توڑے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن آدمی بستر چھوڑنے کے لیے، کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ رہا ہے۔ تو اولئک لہم اللعنۃ، اللہ نے رحمت کا دروازہ بند اور لعنت کا دروازہ کھول دیا، اور یہی نہیں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، سب سے برا ٹھکانہ جہنم ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو دوستو اللہ سے فرماتے ہیں اگر میری امت عہد توڑنے لگے گی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر ظالم قوم کو مسلط کرے گا، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت چھین کر کے اور ان کو طرح طرح کے عذاب مسلط کرتے
کہا دعا کرو اللہ محفوظ رکھے۔ نمبر 4 آگے فرمائے وَلَا تَفْحَفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب ناپ اور تول میں کمی کرو گے، میزان کیا ہے؟ میزان صرف ترازو نہیں ہے، حق اور باطل کا، کفر و شرک کے درمیان ایک میدان کا اسٹینڈرڈ معیار کیا ہے؟ جب میری امت میں لوگ ناپ تول میں بے ایمانی، لینے کی باری آئے تو زیادہ کی فکر اور دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے، باپ سوچتا ہے بچے سے خوب تباہ کر کے اپنا حق وصول ہے، لیکن بچے کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ شوہر چاہتا بیوی کے سینے پر چڑھ کر اپنا حق وصول ہے، اور بیوی کا حق دوستوں کو دے رکھا ہے، رات کے 2 بجے رات تک دوستوں میں گھومتا رہے، کیا ظلم نہیں ہے یہ؟ بوڑھے ماں باپ کا حق تو یہ تھا کہ جوان بچے کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کاروبار کر رہے ہو، جب اپنے کاروبار سے فرصت پائیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو۔ ماں سے پوچھو جب تک آپ صبح نکلے اور جب تک نہ آئے ماں کرتی کیسے کرتا رہتا ہے، بیٹا نہ آئے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے آفت پڑ جاتی ہے، ہاں پتہ نہیں میرا بچہ کیا ہوا، 8 بجے آتا تھا 9 بج رہے ابھی تک بچہ نہیں آیا، اور ماں تو اس طرح سے بے قرار رہے اور بچہ نکل جائے گی۔ کیوں؟ کسی دوست نے ٹن کی آواز لگائی، ہاں اگر ٹیلی فون کرے گا تو سن لے گا کہ آپ میل سے بھیج دو کہ ہم فلاں جگہ انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انسان کمیاب یہ والا گھٹانے بڑھانے کا اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑے اور دوستی نبھانے کے لیے رات بھر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے، تو پھر یاد رکھو اب اللہ رب العالمین اس پر عذاب نازل کرے، اور کبھی انسان بچ نہیں سکتا۔ عذاب کیا نازل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جہاں ناپ اور تول حق ادا کرنے کی باری ہے، اپنا حق سینے پر چڑھ کے دبا سے رکھ کے مزدور سے، اور مزدور کا حق ادا کرنے، بیوی سے پورا حق سینے پر چڑھ کر کے لے، ماں باپ کے حقوق چھین لے، بیوی کا حق ادا نہ کرے، شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جہاں صرف اپنا مفاد دیکھیں گے، جہاں اس میں چیز میں گڑبڑی پیدا ہوئی لین دین میں، تو اللہ رسول فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس پر جو بہت عذاب نازل کرے گا، 2 عذاب ہوگا۔ کتنا عذاب؟ 2 طرح کا عذاب۔ نمبر 1 منعو من النبات، منعو من النبات، جب گھر میں عدل انصاف نہیں تو فصلیں لگائیں گے، پودے نہیں اگیں گے، پودے پھر کیا کہیں گے؟ نہیں اصل میں بیج ڈالا تھا، کیڑے پڑنے لگ گئے اسی لیے بیج کام کا نہیں، تو کیڑے کس نے بھیجا زمین کے اندر بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں، میرے بھائی اس لیے ایک تو ہے کہ انسان آپ کے باغ لگائے، پتہ نہیں آپ کس چیز کا باغ ہے، مجھے نہیں پتا ہے، تجارت کے لیے پتہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ پودے کو اگنے نہیں، اور اگر اگ جائے گا تو اللہ رب العالمین فصل نہیں آنے دے گا۔ منعو من النبات، نمبر وشدت المؤونہ، وشرک موقع بالشرک، اور کاروبار کریں گے، نوکری کریں گے، بزنس کریں گے، مارکیٹ میں پبلک گھومتی رہے گی، کوئی بات نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت اس شہر سے اٹھا لے گا، اب سارا ترجیح بغیر برکت کی ہوگی۔ بے برکتی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا ماشاء اللہ۔ پہلے دیکھتے ہوں گے چھوٹی سی دکان، چھوٹی سی کھیتی، چھوٹے سے کاروبار، ماشاءاللہ اتنی برکت، 10 12 بچے ہوتے تھے، اسی چھوٹی سی آمدنی میں بچوں کی پرورش بھی، شادی بھی، پڑھائی سب ہو جاتی تھی۔ اب آج بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ تیسرے بچے کی پرورش کرنے کی ہمت لوگوں میں نہیں رہ گئی، کہتے کہاں سے کھلائیں گے،
کمبل 5 داخلی تھی. آپ نے فرمایا اور جب بھی کوئی قوم زکات دینے میں کوتاہی کرے، دوستو زکات بڑی اہم چیز ہے. زکات پوری حساب لگائے. جب کوئی قوم زکات دینے میں کوتاہی لاپرواہی کرے یا خوشی سے نہ دے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ آپ خوشی سے. رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس امتی نے روزہ رکھا ایمان اور یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. کس سے؟ احتساب. کسے ساتھ ہے؟ احتساب. ہمارے بھائی تو سوچیں کہ ہاں نئی چیز سن رہے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص نے جس امتی نے روزہ رکھا ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھیں کیونکہ میرے رب نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. اگر ہم روزہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا رب ناراض، ہمارا ایمان خطرے میں، کہیں ایسا نہ ہو دوزخ کا ٹھکانہ بنا دے. ایک اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین. روزہ رکھیں ایمان اور یقین کے ساتھ. نمبر 2 وہ ایمان اور یقین بھی کافی نہیں ہوا، احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا. ضرور رکھیں، روزہ رکھیں، لیکن کس کے ساتھ؟ احتساب کے ساتھ. من صام رمضان ایمان، وہ احتساب کیا چیز ہے؟ جب تک احتساب نہیں ہوتا کسی عمل پر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. دوست لوگوں پر تعجب ہو رہا ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ صرف فرمایا احتساب. حجۃ الوداع ہے. ابو فرات السلمی صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا یا رسول اللہ، کئی سوالات ہوئی تو آپ نے فرمایا الا، اے لوگوں سن لو، لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبت. اے لوگوں کتنا کوئی بھی نیک عمل کرو گے، لا عمل الا بنیت، جب تک نیت درست نہیں ہوگی، نیت نہیں کرو گے، قصد نہیں کرو گے، تب تک کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. نمبر 2 ولا اجر الا عن حسبت، اور کوئی بھی عمل کرو گے نیت کتنی اچھی ہو، جب تک حسبہ نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب. نیت سے یاد رکھو، ایک ایمان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ احتساب ہے. ایمان سے نیت، ایک نیت ہے، نیت سے آپ کا عمل ادا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نہیں دے گا. اس لیے نیت کے ساتھ آج ہی سے آپ کیا کر لیں؟ احتساب کر لیں. اللہ سبحانہ لا اجر الا عن حسبت، بغیر نیت کے عمل کا قبول نہیں، اور عمل قبول بھی ہو جائے تو لا اجر الا عن حسبت، جب تک احتساب نہ ہو، حسبہ نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دے گا. تو بلکہ یوں سمجھیں رمضان آ رہا ہے، اگر چاہتے ہیں رمضان ہمارا لعلکم تتقون اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو، تو 3 چیزیں شرط ہیں. دوستو یاد رکھیں، بھول جائیں، یاد رکھو گے. نمبر 1 ایمان اور یقین، نمبر 2 احتساب، نمبر 3 اجتناب. کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3. اگر چاہتے ہو کہ نماز بھی قبول ہو، تراویح کی نماز کی برکت بھی ملے، روزے کی بھی برکت ملے، لیلۃ القدر کی بھی برکت نصیب ہو، تو 3 چیزیں ہیں: ایمان، احتساب اور اجتناب. ہو گئی 3. ایمان تو سمجھ لیے کہ ایمان اور یقین ہو، اس شرط کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ فرض قرار دیا ہے، نہیں ادا کریں گے تو اللہ ہمارا
ایسے لوگوں کی ویڈیو اور کیسے بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور کہیں اگر وہ نڑیال آگے ہوتا تو پورا نڑیال اکٹھا ہو جاتا. کیوں؟ بات آپ کے من کی کرتا ہے، آپ کے پسند کی کرتا ہے، جس میں آپ کو آزادی ہو. مولانا لوگ کیا بیان کریں، یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راستہ بتاتا ہے کہ کوئی تصور ہی آپ نہ کر سکے. میرے بھائی میرا بچوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک تو ایمان ہو، نیت یقین ہو، نمبر 2 احتساب ہو. احتساب کیا ہے؟ غور سے سنیں. احتساب یعنی حسبہ، یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ. تو جو بھی نیک عمل کریں، خصوصاً رمضان کی بات آ رہی ہے، تو نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، ایمان و یقین بھی ہو، اور احتساب. حسب کیا مطلب؟ روزہ رکھیں اس نیت سے، روزہ رکھیں گے تو اس نیت سے رکھیں تاکہ اللہ روزے کی جو فضیلت ہے ہمیں اس کا مستحق بنا دے. کچھ فرق محسوس ہوا؟ بھائی کل روزہ رکھنا ہے، نیت تو ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، روٹونی طور پر آپ نے روزہ رکھ لیا، ہر سال رمضان آ کر روزہ رکھنا ہی نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. آپ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ روزہ اس لیے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سال بھر کے سارے گناہ. نمبر 2 روزہ اس لیے رکھیں کہ قیامت کے دن روزے دار جو گے باب الریان سے داخل ہوگے. روزہ اس لیے سے رکھیں، یہ بھی آپ کا تصور ہو کہ روزہ رکھیں تاکہ باب الریان سے نان اسٹاپ کہاں پہنچ جائے؟ جنت پہ چلے جائیں. اللہ اکبر. روزہ اس لیے رکھیں کہ سنا ہے پیارے نبی کی حدیث سے بھی ہوگی کہ جیسے چاند نکلا رمضان کا، سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے آج تک؟ 6:32 پر. ہو سکتا ہے چاند نکل آئے 6:35 پر. دیکھ لیا ہفتے بھر کے بعد جہاں چاند نکلا، چاند اگر 6:30 بجے نکلا تو تراویح پڑھیں گے کم سے کم 8 بجے. کتنے بجے؟ 8 بجے. اور سحر کریں گے صبح 5 بجے. آپ نے عمل اب شروع کیا، لیکن رب کا معاملہ کیا ہے؟ نادا مراد من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. آگے وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. آپ بھی ایسا کیا باقی نہیں ہوئی، تراویح کی نماز باقی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، سحر کرنا باقی ہے، روزہ شروع ہوگا اذان فجر کے بعد. لیکن رب کے فضائل رحمتوں کا دروازہ چاند نکلا اپنے ساتھ لے کر کے آیا. کیا؟ نمبر 1 یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ابصر. اوپر سے اعلان کیا جا رہا ہے چاند نکل آیا ہے، نیکی کرنے والے ذرا نیکی کرنے میں قدم آگے. جتنا کل تک کا وہاں کا نہیں، اب یہ سیزن آ گیا ہے. اگر پتا چل جائے کہ ماشاءاللہ نڑیال میں کوئی بڑی مارکیٹ ہے، اس نے آپ کیا کہتے ہیں اوہر لگا دیا ہے، پھر ذرا دیکھو کیسی بھیڑ لگ جاتی ہے. بیک اپ جو ہے اتنی بڑی لسٹ تیار کریں گے. کیوں؟ ابھی سستا مال ملا ہے، خرید لو. رش لگ گیا. کیوں؟ آفر لگ رہا لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے. ارے بندہ یہاں آفر لگا دیا رب العالمین. یہاں باقی الخیر اقبل. چاند نکلا ہے، نیکیوں کے خواہش مند اجر و ثواب جمع کرنے والے ذرا سستی دور کر دے. اقبل. چاند نکلنے کے پہلے جتنی کوشش کر رہا تھا اس کوشش میں اضافہ کر دے. کیا خیال ہے؟
روٹین کے اعتبار سے نہیں، کوئی دنیا نہیں ہے کہ ہاں ہیپی نیو ایئر منا لیا کافی ہو گیا، نہیں، یہاں پر میرا ہے کیا؟ رمضان کیا لے کے آیا؟ یا باقی الخیر اقبل، اے نیکی کو کرنے والے، شوق رکھنے والے، اجر و ثواب کے خواہش مند، کرے گا تھوڑا اللہ دے گا زیادہ، اور گنے چنے ہیں ایامن معدودات، سال بھر نہیں، ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، اگر سستی کیا یوں ہی نکل گیا تو بڑا خسارے میں رہے گا۔ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے، اجر و ثواب جمع کرنے والے، ذرا کوشش کر، اللہ نے آفر لگا دیا ہے اجر و ثواب کا، کرے گا تھوڑا تو پائے گا۔ اور اس سے بڑی چیز نمبر 2، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے کوتاہی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اب رمضان آ گیا، مغفرت اور بخشش کا زمانہ، ذرا توبہ کر کے رمضان کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس سے بڑی چیز، ابھی آپ نے تراویح نہیں پڑھی، صرف مبارکبادی دے لوگوں، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، رمضان مبارک، رمضان قریب، کہ بس یہی واٹس ایپ پر آ رہا ہے، اور اوپر والا کیا کر رہا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اے لوگوں، رمضان کا چاند نکلتے ہی، رمضان شروع ہوتے ہی، ابھی تراویح سحر نماز سے بعد میں ہے روزہ، اللہ سے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد، عتقاء، عتیق کی جمع کیا؟ عتیق، عتیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا پاپی انسان، ایسا گنہگار مسلمان اتنے گناہ کر چکا ہے کہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، اگر اللہ چاہنا چاہے تو جہنم کا مستحق ہو گیا ہے۔ اگر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کا مطلب اللہ کو جہنم سے آزاد۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، پتہ نہیں ہزاروں انسان جو گناہ کر کے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے۔